دوستوں کشمیریوں کی جانب سے آخری مارکے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب کیا اعلان کیا گیا ہے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھتے ہیں۔ ایک جانب شوکت نواز میر کی گرفتاری کی ویڈیو آتی ہے، اس کے بعد قیادت کی جانب سے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ عوام بھی سڑکوں پر نکل کے آ گئی، عوام نے بھی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اب کیا پیغام دیا گیا ہے، کمیٹی کے ممبران نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ بھی بہت شدید ہے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ حکومت کو، نظام کو، طاقتوروں کو 4 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اگر 4 جولائی تک ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو اس کے بعد 5 جولائی کو پورا کشمیر بند کر دیں گے۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے لانگ مارچ کیے جائیں گے، کشمیر کے اندر خصوصاً بڑے لیول پر لانگ مارچ ہوگا۔ اور لانگ مارچ کہاں کیا جائے گا؟ اس کا رخ ہوگا مظفر آباد کی جانب۔ مظفر آباد کا گھیراؤ کیا جائے گا، اندر داخل ہو کے قبضہ کر لیا جائے گا۔ اب کیا پیغامات دیے گئے ہیں قیادت کی جانب سے؟ خواجہ مہران ہوں، عمر نذیر کشمیری ہوں یا سردار امان ہوں، ان سب نے کیا پیغامات دیے؟ آپ کے سامنے یہ پیغامات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خواجہ مہران کا کہنا ہے کہ 5 جولائی کو جہاں پہ کشمیر میں ہم باہر نکلیں گے تو وہیں پر لندن میں بھی ملین مارچ ہوگا، بڑی تعداد میں لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جب یہ اعلانات ہوئے ہیں تو اب وزیر اعظم کشمیر کی جانب سے بھی سرنڈر کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے کمیٹی کے حق میں۔ یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خواجہ مہران نے کیا بیان دیا۔ یہ مختصر سا بیان آپ کو سناتے ہیں۔ اور حالیہ یعنی کہ کل شوکت نواز میر صاحب جڑے کور کمیٹی ممبر ہیں انہاں پر بھی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، انہاں کی فائر لگا اور کافی زیادہ زخمی بھی ہیں۔ اپیل کرنا چاہنا ہے اور بڑے ہی مدبانہ انداز نال میں اپنے اوورسیز نال مخاطب ہاں اور گزارش کرنا چاہنا کہ اس ٹائم ساڑی آواز صرف ساڑے او سمندر پار بسنے لے ساڑے او پردیسی لوگ ہیں جڑے معاشی جلا وطنی کی کٹنے واسطے یورپ سمیت مڈل ایسٹ نے اندر اور تمام عرب ممالک نے اندر اور دنیا بھر نے اندر جتھا جتھا تک ساڑے سمندر پار لوگ بسنے ہیں پہ میں انہاں کی یہ گزارش کرنا ہے کہ ایک ہی تساں آواز ہو جڑی دنیا تک پہنچائی سکنے ہو کہ او فورسز جنہاں اساں کی دنیا نے تمام فورسز نے دفاع انہوں نے ظلم بربریت نے دفاع واسطے جنہاں اے ذمہ داری نال کمٹمنٹ کیتی سی، آج وہی فورسز اتھا نے لوگاں کی جڑا ہے نہتے لوگاں کی ٹارگٹ کلنگ کری رہی ہے، ماری رہی ہے۔ اس صحیح تناظر نال جڑے ساڑے اوورسیز سمندر پار بسنے لے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 5 جولائی کی جڑا ملین مارچ کرنے ان پہ میں انہاں کی مدبانہ اپیل کرنا ہے اس ملین مارچ کی بھرپور انداز نال باہر نکلی کہ لاکھاں دی تعداد باہر نکلی کہ دنیا تک یہ آواز پہنچاؤ کہ جموں کشمیر جڑا ایک پرامن ہتا ہے، اس نے اندر اتنی بڑی ٹارگٹ کلنگ آخر کیڑی بنیاد پر اور کسنی اما پر اور کسنی سازش نے تحت ساری کیتی جائی رہی ہے۔ خواجہ مہران کے ساتھ ساتھ عمر نذیر کشمیری نے بھی یہی بیان دیا، انہوں نے بھی اوورسیز سے کہا ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں، ملین مارچ کریں۔ پاکستانیوں سے بھی کہا گیا کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں آپ بھی باہر نکلے، ہمارا ساتھ دیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ یہ لانگ مارچ ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار امان بھی بولے ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 جولائی سب راستے سب قافلے مظفر آباد جائیں گے، یعنی ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ مظفر آباد کی جانب ہوگا، وہاں پر جا کر ہم پڑاؤ کریں گے، مظفر آباد کو گھیرا جائے گا اور اپنے مطالبات کو پھر طاقت کے زور کے اوپر منوایا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ پرامن ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹے گا، یہ تک کہا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب نظیر یہ بیانات سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد اب جو ہے وزیر اعظم کشمیر کی جانب سے بھی کچھ پیغامات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔ اب یہ اعتراف واقعی ایک بہت بڑا اعتراف ہے۔ سردار امان کشمیری نے اپنے خطاب میں کہا کہ انتخابات کا طریقہ کار اپناؤ، ہمیں یہ ہرگز قبول نہیں کہ 12 چور اس پار سے لاؤ، 12 چور اس پار سے لاؤ اور پھر حکومتیں بنا لو، عوام کو ووٹ دینے اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق نہ دو۔ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اب یہی بیان جو ہے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی جانب سے بھی سامنے آ گیا ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے فیصل ممتاز راٹھور، ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک مہاجرین کی نشستوں کا تعلق ہے تو ان کی موجودہ حیثیت ناقابل قبول ہے۔ مہاجرین نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے، یعنی کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے، یہ کوئی گلہ شکوہ نہیں بلکہ یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کشمیر کی عوام کی جیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر عوام کے مطالبات کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کشمیر حکومت بھی کسی کے نیچے ہے، کسی طاقت کا زیر اثر فیصلے کریے، جبکہ وہ مانتے ہیں کہ جو بھی عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے ان کا مطالبہ جائز ہے، تو پھر مطالبے کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا،
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।